الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو. کلا سوف تعلمون، خبردار تم عنقریب جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر خبردار تم عنقریب جان لوگے. کلا خبردار، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ جانتے ہوتے. لترون الجحیم، البتہ تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر البتہ تم اس کو یقین کے ساتھ دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ قرآن کریم کے آخری پارے کی سورۃ التکاثر ہے. مکی صورت ہے. مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس صورت کی فضیلت کے بارے میں مفسرین نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ روزانہ دن کو یا رات کو 1000 آیات نہیں پڑھنا چاہتے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزانہ 1000 آیات پڑھنے کی طاقت ہم میں سے کون رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم سورۃ التکاثر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی تمہیں سورۃ التکاثر پڑھنی چاہیے. گویا کہ اس سورت کے ان مختصر آیات کو پڑھنا قرآن کریم کی 1000 آیات کو پڑھنے کے مترادف ہے. اور قرآن کریم کی 1000 آیات کو پڑھنے کا مطلب قرآن کریم کا چھٹا حصہ ہے. قرآن کی 6000 کے قریب آیات ہیں، تو 1000 آیات پڑھنا گویا کہ قرآن کریم کا چھٹا حصہ پڑھنا ہے. تو سورۃ التکاثر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی انتہائی مختصر وقت میں قرآن کریم کے چھٹے حصے کو پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ایک عام عادت، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی نفسیات کو بیان کیا ہے کہ انسان کی نفسیات کیا ہے، اس کی عام عادت کیا ہے، اور اس پر مرتب ہونے والا نتیجہ کیا ہے. کہ اگر ان نفسیات کی انسان نے اصلاح نہیں کی تو پھر اس کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے ہیں، ان چیزوں کی طرف اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا ہے. گویا کہ اس صورت کا تعلق دنیا میں بھی ہماری زندگی سے ہے کہ جو اللہ نے کچھ عادتیں دے کر ہمیں پیدا کیا ہے، ان عادتوں کا اظہار انسان دنیا میں کرتا ہے، اور دنیا میں ہی ان عادات کی اصلاح کرنی پڑے گی. تو اس حوالے سے اس صورت کا تعلق دنیا میں ہماری عملی زندگی سے ہے. اور چونکہ اس صورت میں آخرت میں ہونے والے کچھ سوالات کا ذکر ہے، تو اس کا تعلق انسان کی آخرت سے بھی ہے. اس حوالے سے یہ قرآن کریم کی بڑی جامع صورت ہے، جس کا تعلق براہ راست آپ کی عملی زندگی سے بھی ہے، اور آخرت میں بھی انسان کو جن حالات کا سامنا ہونا ہے، ان حالات کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ذکر فرمایا. تکاثر کثرت کی طلب کو کہتے ہیں. کثرت کی طلب کرنا، ہوس کرنا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ ہے ہی کیا؟
جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا، یا اس نے صدقہ دے کر اپنے لیے آگے ذخیرہ کر دیا، یہی اس کے مال میں سے اس کا حصہ ہے، باقی تو جو کچھ ہے وہ اس کے ورثاء کو مل جائے گا۔ تو تکاثر کہتے ہیں کثرت کی طلب کو، اور بعض حضرات نے تکاثر کا مطلب تفاخر بھی بیان کیا ہے، فخر کرنا۔ اب تکاثر ہو یا تفاخر ہو، یہ عدد میں بھی ہوتا ہے، مال میں بھی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ بنو سہم اور بنو عبد مناف یہ دو قبائل تھے، اور ان دونوں کے درمیان تعداد میں اضافے پر مقابلہ ہوا۔ ہر قبیلہ اس کا دعوے دار تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ تو بنو سہم نے پھر کہا کہ آ جاؤ ہم اپنے زندوں اور اپنے مردوں سب کو شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ جب سب کو شمار کیا گیا تو بنو سہم کی تعداد زیادہ نکلی۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ تعداد میں برتری یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان تعداد میں برتری کو چاہتا رہتا ہے، اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو تکاثر کا ایک مطلب عدد میں برتری ہے، اور عدد میں برتری اگر دنیا کی نیت سے ہو تو پھر یہ مذموم ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عادت کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تکاثر میں یعنی کثرت میں طلب، اس کا ایک تعلق مال سے بھی ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے روایت عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا رہتا ہے کہ میرا مال اور میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ ہے ہی کیا، جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اپنے لیے کچھ آگے ذخیرہ کرنے کی نیت سے اس نے صدقہ کیا، یہی انسان کے مال میں سے اس کا حصہ ہے، باقی تو جو کچھ ہے اس کے ورثاء کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آدم کا بیٹا اگر اسے یعنی انسان کو اگر ایک وادی مال سے بھر کر دے دی جائے تو وہ اگلی وادی تلاش کرے گا، دو وادیاں مال سے بھر کر دے دی جائیں تو وہ تیسری کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ اور آگے فرمایا کہ انسان کا منہ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے۔ دنیا میں انسان کی ہوس ختم نہیں ہوتی، ایک چیز کی دوڑ میں انسان لگا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے تو میں پرسکون ہو جاؤں گا، وہ چیز حاصل ہو جائے تو پھر آگے کی طرف وہ دوڑ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دوڑ لگی رہتی ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر میں پہنچتا ہے۔ اور اسی نفسیات کو اس روایت میں یوں بیان فرمایا گیا کہ انسان کی ہوس کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا مال جاتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر اس کا عمل جاتا ہے۔ مال اور اہل و عیال یہ واپس آ جاتے ہیں، اور صرف انسان کا عمل ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ گویا دنیا میں انسان جس چیز کی کثرت کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، ساری زندگی گزار دیتا ہے کہ مال میرے پاس ہو، تعداد میرے پاس ہو، نفری میرے پاس ہو، میرے ارد گرد لوگ ہوں، تو یہ لوگ ہوں یا مال ہو، اس کا تعلق انسان کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ جب تک انسان روئے زمین پر بستا ہے یہ چیزیں اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ اور عمل جس کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں ہے، عمل انسان کا وہ وفادار دوست ہے جو اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے، میدان حشر کی ہولناکیوں میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان کو جنت میں داخل کروا کر پھر اس کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کرتا ہے۔ تو جس چیز کا ہمارے ساتھ وفاداری کا تعلق ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور جن چیزوں کا تعلق وقتی ہے اور ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں ان میں انسان کثرت کی خواہش کرتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کثرت کی خواہش کرنا یہ اللہ نے انسان کی نفسیات میں رکھا ہے، یہ انسان کی عادت میں ہے۔ یاد رکھیے کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو یکسر ختم کرنا یہ بعض اوقات انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا رخ بدل دیا جائے، جسے صوفیاء کے اصطلاح میں امالہ کہتے ہیں، کہ جو عادات ذمیمہ ہیں، جن کو بری عادات سمجھا جاتا ہے،
انہیں یکسر جڑ سے اکھیڑنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر ان عادات میں امالہ کر دیا جائے، یعنی ان کا رخ پھیر دیا جائے۔ جیسے غصہ ہے، غصہ غضب یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب ایک آدمی یہ چاہے کہ میں اپنی فطرت سے غصے کو اکھاڑ پھینکوں تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہے۔ اب اس نے اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ وہ اس کی اصلاح یوں کرے کہ اس غصے کا رخ پھیر دے، اس غصے کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ من آطا للہ و ابغض للہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے تو فقد استکمل الایمان، وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ اب بغض رکھنا یہ ایک بری عادت ہے، لیکن اگر اسی بری عادت کا آپ امالہ کر دیں، امالہ کہتے ہیں پھیرنے کو، مائل کرنے کو، یعنی اسے اللہ کی جانب مائل کر دیں، اس کا رخ پھیر دیں، اس کو برائی سے نیکی کی طرف لے آئیں، نیکی کے راستے میں اپنی اس عادت کو اور فطرت کو استعمال کریں تو وہی عادت آپ کو فائدہ دے گی۔ اسی طریقے سے کثرت کی طلب، ہوس رکھنا، تفاخر کرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان اس کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ کثرت کی طلب کو مال سے اٹھا کر عمل کی طرف لے آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، دوڑ لگانا، اس مقابلے کو دنیا سے اٹھا کر دین کی طرف لے آؤ تو یہی نفسیات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور اگر دنیا میں استعمال کریں گے تو اس کا انجام اس صورت میں آگے اللہ نے بتایا کہ اسی چکر میں لگے رہو گے یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاؤ گے، اور آگے جا کر پھر تمہیں ہولناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اللہ نے دو بنیادی صفات رکھی تھیں۔ ان کی پہلی صفت یہ تھی کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ تو معمولی سا عمل ہے اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پوری توجہ دیتے تھے۔ عمل کو اول چھوٹا کہا نہیں جا سکتا، یہ چھوٹا میں کہہ رہا ہوں اپنے عرف کے اعتبار سے، کہ ہم اپنے عرف میں جن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں صحابہ کرام اس کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے، کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب آپ کو لے کر جائے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی درج کروائے تو وہ معمولی نہیں ہے بلکہ وہ بہت عظیم ہے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عام طور پر سالن میں کدو کو تلاش کر کر کے کھاتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور اس نے شوربہ بنایا تھا، شوربے میں گوشت بھی تھا اور کدو کے ٹکڑے بھی تھے، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑوں کو تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سے میرا یہی طرز عمل ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ ایک دو مثالیں میں نے عرض کی صحابہ کرام کے ماحول کو سمجھانے کے لیے کہ ان کے ماحول میں کس چیز کا غلبہ تھا۔ وہ بعض اوقات ایسے عمل کو بھی انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے جس کو ہمارے معاشرے میں معمولی سمجھا جاتا ہے اور اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو صحابہ کے معاشرے میں یہ پہلو غالب تھا، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ مسابقت ان کے ہاں بھی موجود تھی، مقابلہ ان کے ہاں بھی ہوتا تھا، لیکن ان کے ہاں مسابقت خیر کے کاموں میں ہوتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے نیکیوں کے معاملے میں، یعنی کثرت کی طلب وہاں بھی تھی لیکن وہاں نیک کاموں میں کثرت کی طلب تھی، دنیا میں کثرت کی طلب نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ دنیا میں نہیں تھا، کارخانوں میں نہیں تھا، مال و دولت میں نہیں تھا، بلکہ عمل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ غالباً غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چندہ جمع کرنے کا حکم دیا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ہوا، تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں۔ کس چیز میں؟ خیر کے کام میں۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا آدھا مال جمع کیا اور لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فنڈ میں جمع کروایا، بطور چندے کے دیا، اور میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔
لیکن جب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے مال جمع کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا ہی مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہوں، گویا نصف مال آپ کے حکم پر قربان ہے اور نصف مال میں گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، اور ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی آئے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں جو بھی مال تھا وہ میں سارا جمع کر کے لایا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی گھر والے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے اور باقی مال کے نام پر جو چیز تھی وہ میں جمع کر کے لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ابو بکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اب مقابلے کی فضا وہاں بھی ہے لیکن خیر کے کام میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ ایک اور معروف روایت ہے کہ ایک مرتبہ غریب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امیر صحابہ کرام کی شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ اب امیروں کی شکایت تھی، اب شکایت دنیا کے معاملے میں نہیں تھی کہ وہ ہمیں دیتے نہیں ہیں یا ہمیں ہمارا حق نہیں پہنچاتے، بلکہ فقراء صحابہ نے شکایت یہ کی کہ یا رسول اللہ یہ جو امیر صحابہ ہیں، یہ جو ہمارے صاحب ثروت بھائی ہیں، یہ ہم سے عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور وہ بھی عبادات کرتے ہیں، عبادات میں ہمارے برابر ہیں، اور انہیں اللہ نے مال دے رکھا ہے، وہ اپنے اموال میں سے صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے اجر کے معاملے میں وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ شکایت لے کر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تم وہ عمل کرو گے تو پھر جو لوگ تم سے سبقت کر گئے ہیں تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اور عمل کیا بتایا؟ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اس عمل پہ عمل پیرا ہو جاؤ اس طریقہ کار پر، تو جو امیر صحابہ تم سے عمل میں آگے بڑھ گئے ہیں تم ان سے سبقت کر جاؤ گے۔ اب جب انہوں نے اس پہ عمل شروع کیا تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں یہ بات پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو امیر صحابہ کرام تک بھی خبر پہنچ گئی، انہوں نے اس پر بھی عمل شروع کر دیا۔ تو وہ غربا پھر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو اس پر بھی عمل شروع کر دیا ہے، تو وہ تو پھر بھی ہم سے آگے ہیں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس بطور اضافے کے مال موجود ہے جس میں وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے معاشرے میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کتنا رجحان موجود ہے کہ غریب صحابہ امیر صحابہ پر رش کر رہے ہیں، اس معاملے میں نہیں کہ یہ دنیا میں ہم سے آگے ہیں یا ان کے پاس سہولیات زیادہ ہیں یا ان کے پاس گھر اچھا ہے، بلکہ رش اس بات پر کر رہے ہیں کہ یہ صدقات کر سکتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے، یہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر عمل پیرا ہیں اور ہم اس سے محروم ہیں۔ تو اس بات پر ان کے اندر احساس محرومی تھی جس کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کے معاشرے کا ایک عمومی چلن تھا کہ کثرت کی طلب وہاں پر بھی ہے، مقابلہ ان کے ہاں بھی تھا، لیکن کثرت کی طلب دین کے معاملے میں ہے، نیکیوں کے معاملے میں ہے۔ مقابلہ ان کے ہاں اگر ہے تو وہ دین کے معاملے میں ہے کہ دین میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور ہمارے اندر بھی کثرت کی طلب ہے، ہمارے اندر بھی مقابلہ ہے، لیکن ہمیں دنیا میں کثرت چاہیے، ہمیں مال میں کثرت چاہیے۔ ہم اگر مقابلہ کرتے ہیں تو دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں، والدین اگر اپنے اولاد کا تقابل کرتے ہیں تو دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ اتنا بڑا افسر بن گیا، ہمارے بچے پیچھے رہ گئے، فلاں کا بچہ سائنس میں اتنے نمبر لے آیا، ہمارے بچے پیچھے رہ گئے۔ اب یہ جو نمبرات کا تصور ہے یہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ میرا بچہ اچھا عالم بنے اور اچھا سائنسدان بن کر معاشرے میں خیر پھیلائے۔ نمبرات اس لیے مطالبہ کیے جاتے ہیں، ان کا مطالبہ اس لیے ہوتا ہے کہ آگے جا کے پھر تم بڑے افسر بنو اور زیادہ پیسے کماؤ۔
تو یہ ہمارا عمومی مزاج ہے، اور اسی مزاج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے یہ آیت ہمیں کہتی ہے الہاکم التکاثر، کہ دیکھو کثرت کی طلب نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور یہ غفلت کب تک چلتی رہے گی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ تو اس سے پہلے اپنی اس غفلت کا علاج کر لو، اپنی اس عادت کو درست کر لو۔ ہوس اگر تمہارے اندر ہے، تمہاری فطرت میں ہے، تو اسے دین سے دنیا کی طرف لے جاؤ۔ مقابلہ اگر کرنا ہے تو دین کے معاملے میں کرو، دنیا کے معاملے میں نہ کرو۔ آگے فرمایا کلا، خبردار، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب قرآن کریم کسی چیز کے بارے میں خبردار کرتا ہے، کسی چیز کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے، تو اس میں تکرار لاتا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ اسی چیز کو مکرر ذکر کر رہا ہے، ثم کلا، اور پھر خبردار، ثم تعلمون، تم ان قریب جان لو گے۔ کلا، خبردار، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے، یعنی اگر تمہیں ان چیزوں کا یقین ہوتا تو تم ایسا نہ کرتے۔ گویا کہ ہمارے اندر ایمان تو ہے، لیکن وہ نام کا ایمان ہے۔ ہمیں یقین تو ہے، لیکن وہ نام کا یقین ہے۔ اگر ایمان ہمارا درست طریقے سے ہوتا، یقین ہمارا کامل ہوتا، تو پھر ہم ہوس کے معاملے میں نہ پڑتے، ہم ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرتے، ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نہ کرتے، بلکہ مقابلہ کرتے تو دین کے معاملات میں کرتے، مقابلہ کرتے تو نیکیوں میں کرتے، کہ میرا وہ بھائی قرآن کریم اتنا جانتا ہے تو میں اس سے زیادہ جاننے کی کوشش کروں، میرا وہ بھائی اتنے نوافل پڑھتا ہے، وہ مسجد میں اتنا وقت لگاتا ہے تو میں اس سے زیادہ لگانے کی کوشش کروں۔ پھر اولاد کا تقابل یوں ہوا کرتا کہ فلاں کا بیٹا قرآن کریم اتنا اچھا پڑھتا ہے تو میرا بچہ اس سے اچھا پڑھے، فلاں کا بچہ 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میری اولاد بھی اس راستے پر چلے۔ اگر ہم اپنی اس نفسیات کا اصلاح کرتے، ہم اپنی ان عادات کو سنوار لیتے، تو پھر ہماری یہ چلن ہوتی، پھر ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا۔ تو اسی چیز پر قرآن کریم ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ دیکھو اپنی اصلاح کر لو، اپنی چال چلن کو درست کر لو، ورنہ ان ہولناک صورتحال کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور تم البتہ ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جہنم قیامت والے دن لوگوں کے سامنے لائی جائے گی، اور اس شان سے لائی جائے گی کہ اس کو 70,000 لگاموں کے ذریعے قابو میں کیا جا رہا ہوگا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے مامور ہوں گے، یعنی رسیاں 70,000 ہیں، اور ہر رسی کو 70,000 فرشتوں نے قابو میں رکھا ہے۔ اس طریقے سے فرشتے جہنم کو قابو میں کریں گے، ورنہ جہنم بے قابو ہوگی۔ اور بے قابو کیوں ہوگی؟ اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر، گناہگاروں کو دیکھ کر وہ پھنکارے گی کہ ان کو میں اپنے اندر لے لوں۔ اور اللہ جل جلالہ کی یہ جو دنیا میں بغاوت کرتے تھے اور ہوس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، تو آج میں اس بغاوت کا ان کو مزہ چکھاؤں، تو اسے قابو میں کرنے کے لیے اتنے کثیر مقدار میں فرشتے مامور ہوں گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اپنے جسم پر انسان غور کر لے، اس کی سماعت کام کر رہی ہے، اس کی بصارت کام کر رہی ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، وہ زندہ سلامت ہے۔ ایک تاریخی روایت کا مفہوم ہے کہ غالباً حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اپاہج تھا، معذور تھا اور بھیک مانگ رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ اس کے اوپر تمہیں کوئی نعمت نظر آتی ہے اللہ کی؟ کہنے والے نے کہا کہ اس کے پاس کون سی نعمت ہے، محتاج ہے، جسمانی اعضاء سے معذور ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کیا اس کی سانس نہیں چلتی، اور کیا اس کو اپنے قضائے حاجت کے معاملے میں سہولت میسر نہیں ہے؟ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی نعمتیں چھین لے تو پھر انسان کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ پہلے انسان اپنے جسم پر غور کر لے، پھر اپنی بیرونی ماحول کی آسائشوں پر غور کرے۔ یہ تمام تر نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا ہم نے تمہیں صحیح سالم جسم نہیں دیا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟
یہ سوالات نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انسان سے پوچھے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاقہ تھا، تو بھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر بھی آئے، ان کو بھی یہی شکایت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آئے، وہ بھی بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہم چلتے ہیں ابو الہیثم کے گھر، ایک صحابی تھے، ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کر سلام کیا 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ کوئی جواب نہ آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے، تو اتنے میں میزبان کی اہلیہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے 3 مرتبہ آپ کا سلام سنا لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ جب ہم جواب نہیں دیں گے تو آپ دوبارہ سلام کریں گے، ہم پھر جواب نہیں دیں گے تو آپ پھر سلام کریں گے، تو ہمیں یہ طلب ہوئی کہ آپ بار بار ہمیں سلام کریں تاکہ ہمارے لیے دعا ہو۔ تو اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمانوں کو بٹھایا۔ اتنے میں وہ میزبان صحابی بھی تشریف لے آئے، انہوں نے فوراً جانور ذبح کیا اور کھجوریں اور پانی لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تناول فرمایا اور کھجوریں پانی نوش فرمایا اور کھجوریں تناول فرمائیں، اور پھر آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن سے لوگ عام طور پر جن کے بارے میں لوگ عام طور پر غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ ایک نعمت ہے فراغت اور دوسری نعمت ہے صحت، کہ اللہ نے فراغت دے رکھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اب اس کو انسان خیر کے کاموں میں استعمال کرے۔ اسی طریقے سے اللہ نے صحت دے رکھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو انسان خیر کے کاموں میں استعمال کرے۔ تو ان تمام تر نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال زندگی کے بارے میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی کی نعمت دی تھی، کن کاموں میں خرچ کر کے لائے ہو۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، جوانی اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کا سوال اللہ زندگی کا سوال کرنے کے بعد الگ سے کرے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی۔ جوانی میں ایک جوان آدمی کی ساری توانائیاں کام کرتی ہیں، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ وہ یہ نعمتیں کہاں استعمال کرتا ہے۔ تو دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، ناجائز امور کے ذریعے تو نہیں کمایا۔ چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں کہ کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال علم کے بارے میں کہ تم نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو یہ اللہ کی وہ تمام تر نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ نے براہ راست اپنے بندے سے سوال کرنا ہے، جس کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ نے انسان کو یہ زندگی اسی لیے دی ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں پر غور کرے، اور عام طور پر رمضان کے مہینے میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، خیر کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو رمضان کا استقبال اس طریقے سے کیا جائے کہ ان تمام تر معاملات پر غور کیا جائے، اپنے کردار کو دیکھا جائے کہ میرے اندر کون سی بری عادتیں ہیں، میرے کردار میں کہاں کہاں خامیاں ہیں، میری عبادت میں کہاں کہاں نقائص ہیں، اور ان کو میں دور کیسے کروں گا۔ تو جب رمضان سے پہلے انسان ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرے، اپنے کردار پر غور کرے، اپنی عبادات پر غور کرے، اپنے تمام تر معاملات کا احتساب کرے اور ان کو درست کرنے کا لائحہ عمل بنائے، جب اس طریقے سے تیاری کے ساتھ ایک مومن رمضان میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ رمضان سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ ورنہ پہلے بھی بہت سارے رمضان ہماری زندگی میں آئے اور ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، گزر گئے، یہ رمضان بھی گزر جائے گا۔ تو رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا استقبال اس طریقے سے ہو کہ اپنے زندگی کے ہر معاملے پر غور و فکر کیا جائے، اس کی اصلاح کی فکر کی جائے، اور اس طرح تیاری کے ساتھ مومن رمضان میں داخل ہو تاکہ اس رمضان میں اللہ سے اپنی مغفرت کروا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔